انہ من یتق، جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو اس میں زلیخا کی کہانی ہے کہ آپ اس کے شر سے بچیں، لیکن آپ کو اس امتحان سے گزرنا پڑا۔ انہوں نے بدنامی کے ڈر سے بچنے کے لیے آپ کو قید میں ڈال دیا۔ اللہ نے وہاں سے آپ کو مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ وزیر خزانہ بنے تو قحط کا زمانہ آیا۔ یوسف علیہ السلام کے اخلاق دیکھو، ان کو حکومت نے قید میں ڈالا۔ اب بادشاہ کو خواب آیا تو بادشاہ نے کہا انی ارا سبع بقرات سمان یاکلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ مجھے کوئی تعبیر دو، میں نے یہ دیکھا ہے 7 گائیں دبلی پتلی 7 موٹی گائے کو کھا جاتی ہیں، اور 7 خوش تر ہیں، 7 خوش خشک ہیں۔ تو ان کے درباریوں نے کہا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین۔ تو بادشاہ سلامت جی ایسی آپ کے دماغ کا فطور ہے، آپ کے دماغ کی سوچ کا ہے، کوئی خواب کی حقیقت کوئی نہیں۔ تو اس وقت وہ قیدی کو یاد آیا جو چھوٹ گیا تھا کہ وہ کہنے لگا میرے پاس ایک آدمی ہے جو اس کی تعبیر بتائے۔ تو یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات۔ یوسف کے پاس آیا 9 سال کے بعد، اس کو بھول گیا، بتانا بھول گیا۔ 9 سال کے بعد آ کر کہتا ہے یار یہ ہمیں تعبیر تو دے دو۔ اب یوسف علیہ السلام ایک انسان ہونے کے ناطے کہتے دفع ہو جاؤ، میں کیوں تعبیر دوں، تم نے مجھے بے گناہ قید کیا ہوا ہے اور جھوٹے الزام میں قید کیا ہوا ہے، میں تعبیر نہیں دیتا، جاؤ بھاگ جاؤ، یہ کہنا چاہیے تھا۔ لیکن علماء کہتے ہیں فسر و دبر و بشر، آگے وہ نبی تھے تو انہوں نے پہلے تعبیر دی کہ یہ ہوگا، پھر اس کا طریقہ بتایا کہ اس قحط سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، پھر اس کے بعد بشارت دی فیہ یغاث الناس و فیہ یعصرون، آگے ان کو تسلی کے لیے بشارت دی کہ پھر بارش آئے گی اور خوب غلہ ہوگا۔ اس پر ملک نے کہا اوتونی بہی ایتونی بہی استخلص نفسی، تو اس پر وزیر خزانہ بنے۔ بھائی پہنچ گئے غلہ لینے، اور یوسف علیہ السلام ایسے نا اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھتے تھے کہ کوئی فتنے میں کوئی نہ پڑے، کوئی عورتیں ایسے چہرہ ڈھانپ کے رکھتے تھے۔ تو انہوں نے چہرے کو ایسے ڈھانپا ہوا تھا، تو انہوں نے تو دیکھ لیا میرے بھائی آ گئے، لیکن ان کو نہیں پتہ کہ یہ یوسف بیٹھا ہوا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا آئندہ تم آؤ تو اپنے بھائی کو لے کے آنا، اگر تم اس کو لے کے نہ آئے تو پھر میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ اور چلتے ہوئے ان کی جو تھی پونجی جو وہ لائے تھے دینے کے لیے، وہ ان کے غلے میں ڈال دی۔ جب واپس پہنچے تو انہوں نے کہا ابا جان ہمیں تو غلہ روک دیا گیا ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ بھائی کو لے کے آؤ۔ کہ هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ یوسف، پہلے بھی تم نے مجھے دھوکہ دیا یوسف کے بارے میں، اب دوبارہ دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ نہیں، میں نہیں کرتا۔ جب انہوں نے کھولے بورے تو اس میں وہ پیسے بھی نکل آئے، اس زمانے میں جو بھی تھا۔ کہنے کہ ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر ذلک کیل یسیر۔ اب جی یہ دیکھو یہ ہمارے سامنے پیسے بھی واپس آ گئے ہیں، اب تو آپ ضرور بھیجو۔ تو دوسری دفعہ جب بھیجا تو انہوں نے بنیامین کو روک لیا اور بنیامین سے کہا انی انا اخوک فلا تبتئس، میں یوسف ہوں، پریشان نہ ہو، میں تمہیں روک لوں گا۔ تو انہوں نے ان کو روکا۔ روکنے کے بعد جب بھائیوں نے آ کر کہا کہ جا کر کہو، یہودا نے کہا میں تو نہیں جاتا، لا نبرح الارض حتی یاذن لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین، میں تو نہیں جاتا۔ پہلے ہم نے یوسف پر زیادتی کی، اب یہ بنیامین روک گیا ہے، ان سے جا کے کہو ان ابنک سرق۔ پھر بھی انہوں نے اپنی وہ جو اندر کی غلاظت تھی، وہ تیرے بیٹے نے چوری کی، کیسی چوٹ ماری اپنے باپ پر، اس دکھ اور اس غم میں بھی باپ پہ چوٹ ماری، تیرے بیٹے نے چوری کی۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ہمارے بھائی نے چوری کی،
یا نام لیتے بنیامین نے چوری کی، تیرے بیٹے نے چوری کی۔ ہوئے کیا ظرف تھا یعقوب کا بطور والد، کمال کر دی۔ اگر والدین تھوڑا سا صبر کر لیں تو ان کے بچے بھی راہ راست پہ آ سکتے ہیں۔ خاص طور پر جو بچے والدین کی سختی کی وجہ سے بگڑ گئے وہ بہت جلدی راہ راست پہ آ جاتے ہیں۔ وہ محبت کے بھوکے ہوتے ہیں ماں باپ کی طرف سے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ۔ خاص طور پر جو جاب کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا پڑھے گا نہیں تو بھوکا مرے گا، روٹی کہاں سے کھائے گا۔ حالانکہ کہہ رہے تھے فیصل آباد میں یہ جتنے بڑے مالدار لوگ ہیں سارے ان پڑھ ہیں، یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا ملوں والے اور فیکٹری والے یہ سارے ان پڑھ ہیں، یہ منشی سے یہ بنے ہوئے ہیں، آگے ان کے بچے پڑھے نہیں، یہ سارے انگوٹھا چھاپ لوگ ہیں، انگوٹھا چھاپ۔ ایک شخص ہمیں ملنے آئے، ان کی ایشیا کی سب سے بڑی گولڈ فیکٹری تھی، ایشیا میں سب سے بڑی سونے کی فیکٹری، ایشیا کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل مل تھی، اور اسلام آباد میں 5 اسٹار ہوٹل تھا۔ اور جب وہ ہمیں ملنے آئے تو شلوار الٹی پہنی ہوئی تھی۔ کہا جو مولوی صاحب میں تو 4 جماعتیں پڑھے ہوئے ہیں، تو ایم.اے. دی ڈگریاں والے میرے کو نوکری کر رہے ہیں، تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فیصل آباد کے بازار میں ان پڑھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر کہتا ہے اگر ہمارا بچہ پڑھے گا نہیں تو روٹی کہاں سے کھائے۔ تمہارے ذمہ ہے کہ تمہارا بچہ نیک بن جائے، روٹی اللہ نے اس کی یہاں لکھ دی ہے، یہاں لکھ دی، وہ اس کو مل کے رہے گی۔ بادشاہوں کے گھر میں فقیر پیدا ہوئے اور فقیروں کے گھر میں بادشاہ پیدا ہوتے رہتے ہیں، دن رات کا ہمارے سامنے مشاہدہ ہے۔ تو ان ابنا کا سرق، تیرے بیٹے نے چوری کی، اس وقت بھی ٹونٹنگ سے باز نہیں آئے، اور اس کو سنا یعقوب علیہ السلام نے صبر کے ساتھ، اور یوسف علیہ السلام کو خط لکھا۔ ان کو تو یہ پتہ تھا کہ مصر کا گورنر وہ میرے بیٹے کو پکڑ کے بیٹھا ہے، یہ تو نہیں پتہ تھا کہ آگے یوسف بیٹھا ہوا ہے۔ حالانکہ مصر قریب تھا، اللہ نے اجازت نہیں دی کہ باپ کو اطلاع کرنے کی، دونوں باپ بیٹا نبی تھے، تو اللہ کہتا کہ اجازت ہے باپ کو بتا دو، نہیں اجازت نہیں دی، خاموش رہو۔ تو انہوں نے خط لکھا کہ عزیز مصر کے نام اللہ کے بندے یعقوب بن اسحاق کی طرف سے، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم چوری نہیں کرتے۔ میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا، ذبح ہوتے ہوتے اللہ نے اس کی جان بچائی۔ میرے بیٹے کو مجھ سے جدا ہوئے 40 برس گزر گئے، روتے روتے میری آنکھیں چلی گئیں، تو مہربانی کر میرے بیٹے کو چھوڑ دے۔ تو جب یعقوب علیہ السلام کا خط یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے دیا، انہوں نے پڑھا، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے منت کی کہ یا اللہ مجھے اجازت دے میں اپنے آپ کو ظاہر کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ظاہر کر دو۔ اب دربار سجایا، وَوَاجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ حضور بڑے بھوک کاٹ کے آئے ہیں، بڑے دکھی آئے ہیں، اب تھوڑے سے پیسے ہیں، اس میں تو غلہ نہیں آتا، آپ مہربانی کریں ہمیں کچھ دے دیں، کچھ صدقہ ہی کر دیں کہ اللہ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اس طرح سے نا ان کو دیکھا ہے، جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے ایسے اپنا نقاب ہٹایا اور کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جو یوسف کے بارے میں تم سے تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو گئی تھی اور اس کے بھائی کے ساتھ، جب کہ تم نادانی میں تھے، تمہیں پوری سمجھ نہیں تھی۔ یہ جملہ یوسف کے کمال اخلاق پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ سے تعلق ٹھیک ہوگا تقوی کے ساتھ، انہ من یتق، اور بندوں سے تعلق بنے گا صبر کے ساتھ، ویصبر، من یتق ویصبر۔ تو اب انہوں نے نا غور سے دیکھنا شروع کیا تو یوسف کی شبیہ نظر آئی، لیکن وہ یہاں کیسے بیٹھ سکتا ہے، وہ گورنر مصر، وزیر خزانہ مصر کیسے ہو سکتا ہے، لیکن شکل وہی ہے، تو پھر یہ کرسی کیسے ہے۔ تو ان کے اندر نا
یقین اور شک کے جذبات پیدا ہوئے. لگتا تو ہے یوسف ہے، نہیں یوسف نہیں. جب لگتا ہے یوسف ہے تو خوف پیدا ہوتا ہے کہ اب تو طاقت میں ہے، سزا دے گا. اور جب لگتا ہے نہیں یوسف نہیں ہے تو تھوڑا اطمینان ہوتا ہے، نہیں یوسف نہیں کوئی اور ہے. تو دو متضاد کیفیتیں ان کے چہرے پر آئیں، جو اس طرح مجھے سمجھ میں آتی ہیں کہ جب انہوں نے کہا اذ انتم جاہلون، تو کہنے لگے مجھے دیکھنا، انک انت یوسف. یہ ان کا چہرہ. اس آیت کے ترجمانی میں اس طرح کرتا ہوں، الفاظ میں اس کی ترجمانی مشکل ہے. انک لانت یوسف، شک بھی ہے، یقین بھی ہے، ڈر بھی ہے، اطمینان بھی ہے، دو متضاد کیفیتیں جمع ہیں. انک لانت یوسف قال انا یوسف وہذا اخی. ہے یوسف علیہ السلام کی تواضع دیکھو. انہوں نے یہ نہیں کہا میں وزیر خزانہ بول رہا ہوں، انہوں نے کہا ہاں بھائی میں یوسف ہی ہوں اور یہ میرا بھائی ہے.